باب سلم بحث الاستثناء، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 106 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 148۔ وَإِنِ اسْتَثْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ جَازَ۔ پہلے تھی بیع سلم کا تذکرہ اور اب ہے استثناء۔ استثناء بھی سلم کی طرح کی ایک بیع ہوتی ہے۔ استثناء کا معنی آرڈر پر کوئی چیز بنوانا، یہ مطلب ہے استثناء، آرڈر پر چیز بنوانا۔ جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ اس طرح کی مجھے میز بنا دو، اس طرح کا مجھے بیڈ بنا دو، یہ آرڈر پر جو بنواتے ہیں نا، یہ استثناء ہوتا ہے۔ اس میں استثناء کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز آپ بنوا رہے ہوتے ہیں جو چیز اس آدمی نے آپ کو آپ کے مطلوبہ اوصاف کے مطابق بنا کر دینی ہوتی ہے، خواہ اس کے پاس پہلے بنی بھی پڑی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے، یہ جا کر کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا بیڈ بنا دو، اس طرح کی میز بنا دو، وہ اس کو ڈیزائن دکھلا دیتا ہے، کاپی میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ چیز اس کو بنا کے دے دیتا ہے۔ اور اس میں جس چیز پر بیع ہو رہی ہوتی ہے، مثلا بیڈ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ نے مجھے اس طرح کا بیڈ بنا کر دینا ہے، وہ مبیع ہوتا ہے اور مبیع معدوم ہوتا ہے، ابھی تو بنا بھی نہیں ہوتا، وہ تو کاپی میں صرف اس کی تصویر لگی ہوتی ہے کہ جی اس طرح کا بیڈ ہے، اس کا پیسے بھی طے ہو جاتے ہیں، ریٹ بھی طے ہو جاتا ہے، سودا بھی ہو جاتا ہے، تو ہاں ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں، عقد باقی عقد ہو جاتا ہے، وعدہ بیع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فقہا نے اس کو باقاعدہ بیع شمار کیا ہے، یہ وعدہ نہیں ہے۔ آگے آپ ہی رہے انہ یجوز بیع لا عیدۃ، تو آرڈر پر چیز بنانا اس کی شریعت میں اجازت ہے، تعامل کی وجہ سے، مبیع اگرچہ معدوم ہے لیکن تعامل کی وجہ سے اجازت ہے۔ اب دیکھیں استثناء کیا ہے؟ ان استثناء شیئا، اگر کسی آدمی نے کوئی چیز آرڈر پر بنوائی، من ذالک، ان چیزوں میں سے، مثلا جیسے ٹرے ہے، موزے وغیرہ، کوئی بھی چیز، بغیر اجل، اس کی مدت متعین نہیں کی، تو جازہ، یہ جائز ہے، استحساناً جائز ہے، للاجماع الثابت بالتعامل، کیونکہ اجماع کی وجہ سے، جو تعامل کی وجہ سے ثابت ہے، بالاتفاق ایسا ہے، تعامل کی وجہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ چیز بنوانا جائز ہے۔ بغیر اجل اس لیے کہا کہ اگر اس کی مدت متعین کر دی پھر بیع سلم ہو جائے گی، اگرچہ مدت متعین کرنے کی بحث آگے آ بھی رہی ہے۔ تو بیع سلم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیع سلم میں بھی یہ موزے بنوا سکتا ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں استثناء میں بھی بنوا سکتا ہے، ایسی ہے نا؟ تو پھر استثناء اور سلم میں فرق کیا ہوا؟ اس کا جو فرق ہے وہ مفتی تقی صاحب کی کتاب ہے اسلامی بینکاری کی بنیادیں، انگلش میں اصل میں دا بیسز آف اسلامک بینکنگ اس کا نام ہے، اور اس کا یہ اردو میں ترجمہ ہے اسلامی بینکاری کی بنیادیں، اس کے صفحہ نمبر 206 پر استثناء اور سلم میں فرق لکھے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلا فرق لکھا ہے، سلم میں مجلس عقد کے اندر مکمل راس المال پر قبضہ ضروری ہوتا ہے، اور استثناء میں ضروری نہیں ہوتا، یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا، سلم میں ذکر اجل ضروری ہے، ورنہ سلم فاسد ہو جائے گی کہ کتنی مدت کے بعد چیز حوالے کی جائے گی، اور استثناء میں یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، استثناء ہمیشہ اس چیز پر ہوتا ہے جو ابھی تیار نہ ہو اور تیار کرنے کی ضرورت ہو، جبکہ سلم ہر چیز کی ہو سکتی ہے، خواہ اسے تیار کرنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ نیز یہی ہمارے اسی سبق میں، اسی کتاب میں اسلامی بینکاری کی بنیادیں، اس میں صفحہ نمبر 206 پر لکھا ہے، سلم عقد لازم اور استثناء غیر لازم ہے، بائیں طور کہ احد المتعاقدین اس شے کے لیے سامان کی خریداری اور تیاری سے پہلے اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے، مگر اب فتویٰ اس پر ہے کہ استثناء بھی سلم کی طرح عقد لازم ہے۔ اب فتویٰ اس پر ہے استثناء بھی عقد لازم ہے، یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ بھی ہے، اور فقہ الوجوہ میں صفحہ نمبر 588 پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، آگے آئے گا بھی صحیح، میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح۔ اچھا، آگے ایک چیز اور ہوتی ہے استثناء یا اجارہ، کہ آپ جس سے جو چیز بنوا رہے ہیں وہ عقد استثناء کہلائے گا یا اجارہ کہلائے گا۔ اجارہ اس لیے کہ جو چیزیں وہ بنا رہا ہے، ممکن ہے مٹیریل آپ نے دیا، وہ بیڈ آپ کو بنا کر دے رہا ہے، لکڑی وغیرہ آپ نے دی ہے، تو وہ آپ کا اجیر بن کر کام کر رہا ہے یا بیع استثناء کے طور پر کام کر رہا ہے، یہ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ بعض حکم ایسے ہوتے ہیں نا کہ سامان ہم نے دیا، وہ کام کر رہا ہے، اب شرعی حیثیت ہم اس کو اجیر کی دیں گے یا بیع استثناء کی دیں گے؟ اور استثناء اور اجارہ میں فرق ہے، استثناء بیع ہوتی ہے، اجارہ ایک الگ عقد ہے۔ تو اس کا دیکھیں، اس میں کتاب المعاملات صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہے، استثناء اور اجارہ میں فرق، سامان کی تیاری میں اگر زیادہ تر خام مال کاریگر کا ہو، کچا مال، را مٹیریل، اگر زیادہ یہ کاریگر کا ہے تو پھر یہ استثناء ہے، اور اگر زیادہ تر یا سارا سامان آرڈر دینے والے کا ہو تو پھر یہ اجارہ کہلائے گا، اور اجارہ کے احکام لاگو ہوں گے، اور اجارہ اور استثناء الگ الگ چیزیں، فرق سمجھئے؟ زیادہ مٹیریل بنانے والے کا ہے تو استثناء ہے، زیادہ مٹیریل یا سارا مٹیریل بنوانے والے کا ہے تو پھر یہ اجارہ ہے۔ ایک اور جدید مثال استثناء کی، کراچی میں آج کل مکانات یا فلیٹ کی بکنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے،
جس میں بنانے والا کنسٹرکٹر اپنی طرف سے مٹیریل لگا کر مکان بناتا ہے، یہ استثناء کا معاملہ ہے۔ فلا یجوز بیعہ للمشتری من الآخر قبل القبض، کتاب المعاملات میں یہ استثناء ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ فلیٹ بنوا دو، وہ فلیٹ بنا دو نا، ہمارا اتنے مرلے کا ہے فلاں، اس میں فلیٹ کے اندر سارا خرچہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو اس کو بنا رہا ہوتا ہے، اس نے آرڈر دینا ہوتا ہے۔ یہ فلیٹ بنوانے کا جو آرڈر دیتے ہیں کہ مجھے ایک فلیٹ بنا دو، یہ استثناء پر کام ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، یہ موٹی موٹی باتیں استثناء کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ آگے کہا وفی القیاس لا یجوز، قیاس میں استثناء جائز نہیں ہے، استحسان میں جائز ہے۔ کیوں قیاس میں جائز نہیں ہے؟ لأنہ بیع المعدوم، یہ تو معدوم کی بائع ہوتی ہے نا، ابھی تو بیڈ بنا ہی نہیں ہے، پہلے سے اس کو سودا بھی کر کے آ گیا کہ یہ بیڈ میں آپ سے اتنے کا خریدوں گا۔ والصحیح انہ یجوز بیعا لا عیدۃ، اور صحیح بات یہ کہ جو استثناء ہے یہ بیع کے طور پر جائز ہوتی ہے، نہ کہ وعدے کے طور پر۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ وعدہ بیع ہوتی ہے، جو نا بیع نہیں ہوتی، انہوں نے کہا نہیں یہ بیع ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ آگے والمعدوم قد یعتبر، ہاں اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے انہ یجوز بیعا لا عیدۃ، بیع کے طور پر جائز ہے نہ کہ وعدہ بیع کے طور پر، کیونکہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپس میں استثناء کا معاملہ ہوتا ہے یہ دراصل باہمی وعدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ عقد اس وقت ہوتا ہے جب وہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، چیز لے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا صحیح قول یہ کہ یہ بیع ہے، وعدہ بیع نہیں ہے۔ اب بیع اور وعدہ بیع میں کیا فرق ہے؟ اس کے فرق کے لیے ملاحظہ ہو عطر ہدایہ صفحہ نمبر 203 سے لے کر 205، عطر ہدایہ صفحہ نمبر 203 سے 205، انہوں نے ایک یہاں عنوان قائم کیا ہے تجارتی معاہدہ کرنے کا حکم، تجارتی معاہدہ کرنے کا حکم۔ تو اس عنوان کے نیچے انہوں نے معاہدہ بیع اور عقد بیع میں فرق لکھا ہے، اور بڑے واضح اور اچھے انداز میں لکھا ہے، تو آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور پہلے میں آپ کو سب کو میں بتا بھی چکا ہوں کہ بیع اور وعدہ بیع میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وعدہ بیع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی اس کو کہہ دیا کہ چیز میں آپ سے اتنے پیسوں پر فلاں تاریخ کو لوں گا، چونکہ ابھی مبی معدوم ہوتا ہے نا، جب وہ چیز آ جائے گی اس تاریخ پر آپ نئے سرے سے عقد کریں گے، جی اب آپ کے پاس چیز آ گئی ہے، اب میں نے یہ چیز اتنے پیسوں میں لے لی ہے۔ یہ آپ کو وہاں فائدہ دے گا کہ بعض دفعہ آپ ایک آدمی کے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں ضرور، لیکن مسئلہ ہے کہ چیز موجود نہیں، ابھی چیز معدوم ہے، آپ بھی چاہتے ہیں سودا ہو جائے، وہ دکاندار بھی چاہ رہا ہے سودا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، اس نے کسی آدمی سے لینی ہے، ان کے آپس میں بات ہو گئی ہے، لیکن اس آدمی نے، دکاندار نے جو شو روم والا ہے، ابھی تک گاڑی لی نہیں ہے اس سے، اور آپ کہتے ہیں گاڑی بڑی مناسب ریٹ میں مل رہی ہے مجھے، میں ہی لوں، اور وہ گاڑی بڑی میری دیکھی ہوئی ہے، آپ جو ریٹ بتا رہے ہیں اس ریٹ میں آپ کو گاڑی بالکل وارے میں ہے، اور دکاندار کو بھی وہ گاڑی بڑی وارے میں بکتی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ اس سے کم پیسوں میں پیچھے لے رہا ہے، تو اب دونوں تیار ہوئے بیٹھے نا کہ ہمارا سودا ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر شریعت اجازت نہیں دے رہی کہ اگر بیع کرتے ہیں، ابھی کہتے ہیں یہ لو پیسے، میری طرف سے سمن ہو گئی یا سمن کا ایڈوانس ہو گیا، گاڑی فلاں تاریخ کو اٹھا لوں گا، مثلا 2 دن بعد گاڑی لے لوں گا، 3 دن بعد، جب یہ اتنے میں یہ دکاندار بھی آگے خرید لے گا گاڑی فلاں آدمی سے، ایسے موقع پر وعدہ بیع کر لیے جائے، کیونکہ بیع کرنا ناجائز ہوگا، مبی معدوم ہے، ابھی تک بیچنے والے کی ملک میں نہیں آئی، جس سے اس نے خریدنی ہے اس نے کل کا وعدہ دیا کہ کل آپ آ کر گاڑی مجھ سے لے لینا۔ اس میں یہ یوں کر لے گا کہ اس کے جی میرا آپ سے وعدہ ہو گیا 5 دن بعد، مثلا جو بھی تاریخ رکھنا چاہیں، یہ گاڑی میں آپ سے اتنے لاکھ روپے کی لوں گا، اور وہ دکاندار وعدہ کر لے کہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا یہ گاڑی اس قسم کی اتنے پیسوں کی فلاں تاریخ کو میں آپ کو بیچوں گا، تو اب اس میں سے گاہک اس کو کچھ پیسے بھی دے سکتا ہے بطور قرض کے، سمن کے طور پر نہیں، چونکہ وعدہ بیع ہوا ہے کہ جی میری طرف سے آپ یہ کچھ پیسے بطور قرض رکھ لیں۔ تو جب وہ تاریخ آئے، اب شرعاً تو یہ وعدے کے پابند ہے، لہٰذا یہ بھی وعدہ پورا کرے، جا کر انہی پیسوں میں گاڑی لے اور وہ بھی انہی پیسوں میں گاڑی دے، تو اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، والمعدوم قد یعتبر موجودا حکما، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال کیا ہے؟ نیچے دیکھو حاشیے میں، اشکال یہ ہے کیف یجوز ان یکون بیعا، ہم نے کہا نا یہ بیع ہے، وعدہ بیع نہیں ہے، تو اس پہ اشکال ہو رہا ہے نا کہ بیع کے لیے تو ضروری ہے کہ مبی معدوم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ معدوم چیز مبی نہیں بنتی، یہی اشکال نیچے لکھے کیف یجوز ان یکون بیعا والمعدوم لا یصلح ان یکون مبیعا، اور آپ نے کہا بیع ہوتی ہے، جواب یہ ہے والمعدوم قد یعتبر موجودا حکما، معدوم چیز کبھی حکماً معتبر مان لی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے شریعت میں۔ مفتی تقی صاحب نے یہاں اس میں فقہ البیوع میں اس کی کئی مثالیں دی ہیں، ایک مثال تو یہ نیچے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے، کالناس لتسمیۃ عند الذبح، اگر ذبح کرتے وقت آپ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا بھول گئے تو ہم اس کو حکماً موجود مان لیتے ہیں نا، حالانکہ حقیقتاً تو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے تقی صاحب نے اور بھی کئی مثالیں دی ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا دیکھو فلاں مثال میں بھی، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی حکماً چیز موجود ہے اور حقیقتاً وہاں موجود نہیں ہے۔
تو یہاں بھی ایسے کہ ہم نے اس مبی کو حکماً موجود مان لیا ہے۔ والمعقود علیہ العین دون العمل، یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے لو کان المعقود علیہ هو المستثنى، لیکن انما یصح ذلک، یہ تو اس وقت درست ہوگا جب معقود علیہ وہ بنائی ہوئی چیز ہو، حالانکہ معقود علیہ تو کام ہے۔ یہ اشکال یوں ہے، وہ کہتے ہیں نا، اشکال کرنے والے معترض نے یہ کہا ہے کہ معقود علیہ مبی ہونا چاہیے نا، جس پر عقد ہو، تو چونکہ یہ بے ہو رہی ہے، اور یہاں پر تو معقود علیہ صنع، اس کا عمل ہے، اور جب عمل معقود علیہ ہوتا ہے تو بے نہیں ہوتی، اجارہ ہوتا ہے وہ۔ اور یہاں پر معقود علیہ جو معترض ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر معقود علیہ اس انسان کا عمل ہے، وہ میز نہیں ہے، وہ بیڈ نہیں ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں المعقود علیہ العین دون العمل۔ انہوں نے کہا نہیں، معقود علیہ عین ہے، عمل نہیں ہے، یعنی وہ جو بیڈ ہے وہ معقود علیہ ہے، عمل نہیں ہے اس کا۔ وہ کیسے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں، حتیٰ سے دلیل ہے، حتیٰ لو جاء به مفروغا عنہ لا من صنعته او من صنعته قبل العقد فاخذه جاز۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ معقود علیہ عین تھا، عمل نہیں تھا۔ کیسے؟ حتیٰ لو جاء به مفروغا، لو جاء به کی عبارت، لو جاء کا فعل ہے صانع، جاء کا فعل، به کی ضمیر جائے گی مستثنع کی طرف، به کی ضمیر جائے گی مستثنع کی طرف، مفروغا عنہ یہ حال ہوگا مستثنع سے، اور عنہ کی ضمیر جائے گی صانع سے، عنہ کی ضمیر جائے گی صانع کی طرف۔ یہ بناء سے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ صانع مستثنع کو لے آیا اس حال میں کہ مستثنع اس صانع کے عمل سے خالی تھا۔ کس طرح؟ لا من صنعته، صانع کے عمل سے خالی تھا، یوں یعنی اس میں صانع نے عمل نہیں کیا تھا، مثلا اس کے شاگرد نے بنایا تھا یا کسی اور آدمی نے بنایا تھا، یہ صانع نے وہاں سے بیڈ لا کر آپ کو دے دیا، بالکل اسی طرح کا۔ او من صنعته قبل العقد، یا عقد سے پہلے اسی طرح کا بالکل بیڈ بنا پڑا تھا، عقد کے اندر یہ بات نہیں کی، جب عقد ہو گیا بعد اس نے کہا یہ تو اسی طرح کا بالکل ایک اور آرڈر آیا تھا، میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، تو بھی جائز ہے۔ فاخذہ، پھر مستثنی نے اس کو لے لیا تو جائز ہو گیا۔ اب دیکھو یہاں بالکل ثابت ہو گیا کہ معقود علیہ عین ہے، بیڈ ہے، عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر عمل ہوتا تو یہاں تو عمل ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں اس کا عمل ہی نہیں ہوا، کسی اور نے بیڈ بنایا ہے اور یہ دکاندار بالکل اسی طرح کا بیڈ کہیں اور سے بنا لے کر اس کو دے دیا، مارکیٹ میں کئی لوگ بنا کے بیٹھے نا، اس نے اس کو وہی بیڈ بنا دیا تو بھی ٹھیک ہو گیا۔ یا من صنعتی قبل العقد، عقد سے پہلے اس سے بنا پڑا تھا تو گویا عقد کے بعد تو پھر عمل نہیں ہوا نا، اور اس نے وہ بیڈ لے لیا، اخذا مستثنی نے لے لیا، جازا، یہ جائز ہو گیا، تو پتہ چل گیا کہ معقود علیہ عین ہے، عمل نہیں ہے۔ تو جب معقود علیہ عین ہے تو مبی عین ہوتا ہے، تو یہاں عین پائے گی ہے، لہذا اس کو بیع کہہ سکتے ہیں۔ ولا یتعین المستثنع، اس کا فعل ہوگا، الا باختیار المستثنع حتی لو باعہ الصانع قبل ان یراہ المستثنع جازا، اور مستثنی متعین نہیں ہوتا مگر یہ کہ مستثنی کی طرف سے اختیار کرنے سے، اس کو اٹھا لینے سے، قبضہ کرنے سے۔ دیکھو اس نے آرڈر پر کئی بیڈ بنائے ہوئے نا، اس کے جس طرح کا اس نے آرڈر دیا ہے صانع نے اسی طرح کا بیڈ بنا دیا ہے اور اسی کے لیے بنایا ہے، لیکن ابھی تک مستثنی آرڈر دینے والا گاہک یہ ابھی تک آ کر اس نے اس کو اختیار نہیں کیا، یعنی اٹھایا نہیں، لیا نہیں، تو یہ بیڈ جو بن چکا ہے یہ متعین نہیں ہوگا کہ یہی بیڈ بکنا ہے، سمجھ گئے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں لا یتعین المستثنی الا باختیار من المستثنی، مستثنی متعین نہیں ہوتا کہ یہی میرا مثلا میں اس کی مثال یوں بنا لیتا ہوں، میں گاہک ہوں، میں آرڈر پر دینے والا ہوں اور میں نے جا کے دکان والے سے بنوایا، اس نے میرے بالکل آرڈر پر جس کے پیسے بھی مجھ سے لے چکا ہے اس نے بنا کے رکھ دیا ہے، وہ متعین نہیں ہوگا کہ میرا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ہلاک ہو گیا تو وہ میرا ہلاک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آگے اگلی بات، اگلی زیادہ واضح بات ہے، حتیٰ لو باعہ الصانع قبل ان یراہ المستثنی جازا، حتیٰ کہ اگر صانع نے اس کو مستثنی کے دیکھنے سے پہلے بیچ دیا اور کسی اور کو بیچ دیا تو بھی جائز ہے، پتہ چلا پھر متعین نہ ہوا نا۔ تو وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ، یہ سب کی سب باتیں صحیح ہیں۔ کون سی سب کی سب باتیں؟ نیچے ہاشم لکھیں، هذا یہ راجح ہے کئی باتوں کی طرف، ان یجوزا پہلی بات، بیع لا عیدۃ، یہ بات صحیح ہے، اس میں عیدۃ والی بات صحیح نہیں ہے، معقود علیہ عین ہے، عمل نہیں ہے، یہی بات ٹھیک ہے، بات کریں نا معقود علیہ عمل ہے، لا یتعین الا بالاختیاری، تو یہ بات صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کے سب مسائل صحیح قول کے مطابق ہیں۔
وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، اور مستثنی کو اختیار ہے، اگر چاہے تو لے لے اس چیز کو، اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ یعنی جب وہ مستثنی آ کر دیکھے گا، ہاں جی بیڈ بنا پڑا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا ویسا بنا پڑا ہے، تو چونکہ اس کو خیار رویت حاصل ہے، اس لیے چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ لِأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، کیوں اس کو اختیار حاصل ہے؟ کیونکہ اس گاہک نے وہ چیز خریدی ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ تو لہٰذا آگے بنا میں لکھا فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَاهُ، چنانچہ جب یہ دیکھے گا تو اس کو خیار ہوگا۔ وَلَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ، اور اس میں صانع کو خیار نہیں ہے، مستثنی کو خیار ہے، صانع کو آگے خیار نہیں، یعنی صانع یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں آپ کو نہیں دیتا اور یہ ختم کر دیتا ہوں۔ قضا ذکر فی المبسوط وهو الأصع لأنه باع ما لم يره، وہی بات مثلا پہلے پڑھیں، خیار رویت مشتری کو ہوتا ہے، بائع کو نہیں ہوتا۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ صانع کو، جو صانع بائع بنتا ہے، اس کو کوئی خیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز بیچی ہے جو اس نے دیکھی ہے۔ اور نیچے لکھا ولیس خیار رویت للبائع، بائع کے لیے خیار رویت نہیں ہوتا اور مشتری کے لیے خیار رویت ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک ایسے ہو گیا، لیکن یہاں پر آپ بھی سمجھ رہے ہیں مفتہ بقول یہ زمانے کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تو آرڈر پر بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں۔ آپ نے ایک کمپنی کو آرڈر دے دیا، آپ نے کہا جی میرے لیے ہاسپٹل کی بلڈنگ بنا دو، اچھا وہ بڑا پروجیکٹ تھا، آپ نے اس کو نقشہ دیا، یہاں شروع میں میرا آفس ہونا چاہیے، یہاں میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، یہاں اتنی جگہ ہونی چاہیے، آگے میں نے اپنی فیملی کو ادھر ساتھ سیٹ کرنا ہے، تو اس کے پچھلی سائڈ پہ میرا گھر بنا دیں، سارا اس نے آرڈر دے کے بنوا دیا۔ جب یہ بن گیا سارا کچھ، بننے کے بعد آ کر وہ باہر ملک میں رہتا ہے، وہاں سے نقشہ بھیج دیا، آ کر وہ دیکھتا ہے بالکل ویسے بنا ہوا، لیکن وہ کہتا ہے چونکہ مجھے خیار رویت ہے میں نہیں لیتا، تو مسئلہ بنے گا نا یہ۔ تو یہاں تو مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو جدید مسائل میں ہمیں تقی عثمانی کی ضرورت ہوتی ہے، حفظہ اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ فتویٰ اس پر ہے اگر اس کے وہی جو خیار رویت والا مسئلہ تھا، وہاں بھی امام حضرت شیخ تقی صاحب نے کہا تھا فتویٰ اس موجودہ حنفیہ کے قول پر نہیں ہے کہ خیار رویت اس کو حاصل نہیں ہوگا اگر اس کے اوصاف پر ہے۔ امام مالک کا قول وہاں لکھا تھا کہ اس پر فتویٰ ہے۔ یہاں بھی یہ مفتقی صاحب فرماتے ہیں فقہ البیوع میں کہ صفحہ نمبر اس کا 588، وہ فرماتے ہیں ان الاستثناء عقد لازم، یہ اس کو خلاصہ ہے، بمعنى انه ليس لاحد من المتعاقدين الفسخ بالانفراد وان المستثنى لا خيار له بالرؤية اذا كان المصنوع، اب سننا، اذا كان المصنوع حسب الاوصاف المطلوبة المبينة، اما اذا لم يكن المصنوع ولا تلك الاوصاف فيخير المستثنى فبكونه عقدا لازما يجبر الصانع على عمله ولا يرجع العامر عنه۔ اور سمدانی صاحب نے خرید و فروخت کے احکام میں لکھا ہے کہ مصنوع تیار ہو جانے کے بعد مستثنی اگر اسے نہ لے تو صانع مستثنی کی جمع کردہ ایڈوانس رقم سے حقیقی نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے، سمدانی صاحب نے خرید و فروخت کے احکام نامی کتاب میں، حضرت شیخ الاسلام نے بھی آج صبح میں پڑھ رہا تھا، یہ بات اس میں فقہ البیوع میں بھی لکھی ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا بات ہے۔ یہ بات یوں ہے کہ جب ایک دفعہ آرڈر دے دیا، اس کے بعد اگر انہی اوصاف پر بنی ہوئی ہے تو وہ جو خیار رویت اس کو حاصل نہیں ہوگا، اس کو بعض صورت خریدنی پڑے گی، اور اگر ان اوصاف پر نہیں بنی ہوئی پھر اس کو اختیار ہوگا کہ لینا چاہے لے، نہ لینا چاہے نہ لے، کیونکہ اس کے اوصاف کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اور باقی رہ گیا صانع کا معاملہ، صانع کو اختیار نہیں ہے، اس کو مجبور کیا جائے گا وہ چیز بنائے، یعنی صانع یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نہیں بنانا چاہتا، اگر عقد ہو گیا تھا لیکن میں نے اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے چیز بنائی ہی نہیں تھی، مجھے خیار تھا، کہہ رہے لا خیار للصانع، صانع کو کوئی خیار نہیں ہے، اس کو عمل پر مجبور کیا جائے گا، اور عامر اپنے امر سے رجوع بھی نہیں کر سکتا، ولا يرجع العامر عنه۔ تو یہ ایک مسئلہ بیان ہو گیا جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، اچھا صانع نے بنا دی، مستثنی تو آرڈر دے کر چلا گیا، عام طور پر ایڈوانس لیتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بناتے نا چیز۔ اب ایڈوانس مثال کے طور پر ایک خاص طریقے سے ایک آدمی نے اپنے کمپیوٹر کی ٹیبل بنوائی ہے کہ جی میری یہ ٹیبل یوں بنا دیں، میں نے بھی اپنے گھر کی جو کمپیوٹر ٹیبل بنوائی ہے وہ اپنے ڈیزائن سے بنوائی ہے۔ مثلا میں نے کہا اس میں ایک چھوٹا سا خانہ رکھو نیچے، جس میں میں اپنی فلیش اور پینسلیں ضروری چیزیں یہاں رکھوں، ایک بڑا خانہ بناؤ جس میں میں دوسری چیزیں رکھوں گا، اور ایک دراز بناؤ، ایک فلاں کرو۔ میں نے ایسی ٹیبل بنوا دی۔ اب ٹیبل بن گئی ہے، ٹیبل مثلا بنی ہے 5000 روپے کی نا، میں اس کو شروع میں 2000 ایڈوانس دے کر آ گیا، وہ آدھی سے کچھ کم قیمت تقریباً ایڈوانس لیتے ہیں، یہ آدھی قیمت 2000 سے ایڈوانس لیا، 5000 کی ٹیبل بنا دی۔ پرانی بات بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے آج کل تو 5000 میں بنتی نہیں، تو مثال دے رہا ہوں آپ کو، 2000 روپے میں جو ایڈوانس میں نے اس کو دی ہے، اس نے لیا اور ٹیبل بنا دی۔ اب جب وقت آیا میں نے کہا میں نہیں لیتا، بعد دفعہ میں 1000 روپے دے آیا۔ تو ایسے موقع پر
ہوتا یہ ہے ہمارے جو معاشرے میں چل رہا ہے، جس آدمی نے پیسے لیے تو انہیں ایڈوانس وہ سارے پیسے کھا جاتا ہے. یعنی ہمارا معاشرے میں عرف چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں پیسے نہیں دیتا، یا پھر پوری چیز اٹھاؤ. اور معاشرہ ہمارا عرف یہ کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے، شریعت تو نہیں قبول کرتی، عرف اس کو قبول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے، معاشرے میں چل ہی ایسے رہا ہے، اگر میں نے نہیں خریدنی تو چلو جو 2000 ضائع ہو گئے. اب شریعت کیا کہتی ہے اس موقع پر؟ اب یہ جو گاہک ہے یہ تو چیز خرید نہیں رہا، اصولی طور پر اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے گاہک اور دکاندار کو، یہ جب چیز ہی آپ سے نہیں خرید رہا. تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آرڈر دینے والا آرڈر پر چیز بنوانے کے بعد چیز بھی اس کے اوصاف کے مطابق بنی ہو، اس کو لینا لازمی ہوتا ہے. لیکن پھر اگر یہ لینے نہیں آیا، جو پیسے رکھوا گیا ہے، ان پیسوں میں سے کیا دکاندار کچھ پیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے اگر یہ چیز جو بکے گی انہی پیسوں پر بک جاتی ہے جن پیسوں پر اس نے معاملہ کیا. مثلا میں نے وہ ٹیبل 5000 کی بنوائی، ایک گاہک آیا، دکاندار نے اس کو بھی 5000 میں بیچ دی. مثلا جس طریقے سے میں نے کھانے بنوائے نا اس کو بھی وارے میں آ گئے، تو نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، 5000 میں لے لی ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے میں نے اپنی چاہت پر بنوائی، دوسرے نے کہا یار یہ کیا کھانا بنا دیا درمیان میں، یہ کیا کر دیا، تو میں 5000 میں نہیں لیتا، 4000 کی لوں گا. اب اس کا 5000 میں کوئی گاہک نہیں لگتا کہ جس طریقے سے میں نے بلڈنگ بنوائی ہے، مثلا جیسے میں نے اپنی وہ ہاسپٹل بنوایا تھا پچھلی مثال میں کہ میری 3 گاڑیاں ہیں، یہ گراج چھوڑو، یہاں میرا دفتر بناؤ، پیچھے میری فیملی کی جگہ بھی چھوڑو، یہ اس طرح میں نے بنوا دیا. دوسرا آدمی آ گیا یار یہ تو نقشے ٹھیک نہیں. تو اب جتنے پیسوں پر دکاندار نے گاہک کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، اگر دکاندار کی وہ چیز اتنے پیسوں پر بکتی ہے تو اس کے کل پیسے واپس کر دے. لیکن اگر وہ پیسے توڑ کے بکتی ہے، جیسا کہ عموماً پیسے توڑ کے بکتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے، جس طریقے سے میں نے ٹیبل بنوائی اگلا آدمی ویسی نہیں بنوانا چاہتا، وہ 5000 والی ٹیبل 4000 میں گئی ہے تو وہ میرے 2000 میں سے 1000 اٹھا سکتا ہے، یہ اس کا حقیقی نقصان ہوا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آرڈر پر دینے والا بعد میں وہ چیز نہ اٹھائے تو جو دکاندار ہے، بائع ہے، وہ اس میں سے حقیقی نقصان کی تلافی کر سکتا ہے، حقیقی جو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اگر حقیقی نقصان نہیں ہو رہا تو پھر اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اس کے پورے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ یہ ضروری مسئلہ تھا. آگے دیکھیں، ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب سے روایت یہ ہے ان لہ الخیار ایضاً، امام صاحب فرماتے ہیں کہ سانے کو بھی خیار ملے گا. یہ مسئلہ پیچھے یہاں سے چل رہا ہے، درمیان میں اور طرف نکل گیا تھا. ولا خیار للصانع، سانے کو کوئی خیار نہیں ہے، اور یہی قول صحیح ہے. امام صاحب سے روایت ہے کہ سانے کو خیار ملے گا، لأنه لا يمكن تسلیم المعقود علیہ الا بضرر، کیونکہ سانے کے لیے ممکن نہیں ہے معقود علیہ کو سپرد کرنا مگر نقصان کے ساتھ. یعنی جب اس کا، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کتاب کے مسئلے کے مطابق مشتری کو خیار رویت ہوگا، چونکہ جب وہ چیز دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ مجھے وارے میں نہیں ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے اس چیز میں نا، مجھے نہیں سمجھ آتی، تو ہم اختیار دیتے ہیں چلو بھائی نہ لو. تو امام صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سانے کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی خیار ملنا چاہیے، کیونکہ معقود علیہ کو سپرد نہیں کر سکتا مگر نقصان کرنے کے ساتھ. نقصان کیسے کرے گا؟ ہوا قطع الصرم وغیرہ، وہ یہ کہ چمڑا وغیرہ کاٹنا، یا قطع الصرم وغیرہ، یا چمڑا کاٹنا اور اس کے علاوہ چیزیں، وغیرہ ہی بہتر ہے. مثلا اس کا کیا نقصان ہوگا؟ میں اس کو آرڈر دے کر آیا تھا اپنے لیے موزہ بنوانے کا، جوتا بنوانے کا، اس کے لیے اس نے چمڑا کاٹا، اس کا چمڑا ضائع ہو گیا قسم کا، یعنی لگ گیا چمڑا، مطلب یہ. اور اس کے علاوہ دوسرے دھاگے وغیرہ کئی چیزیں اس کی لگی، وہ اپنا کچھ نقصان کرے گا تو مجھے معقود علیہ سپرد کرے گا. جب اس کا نقصان ہوا بیٹھا ہے تو اس کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ یار میں یہ اس طرح چمڑا وغیرہ کاٹ کر، اس طرح دھاگے لگا کر اس کو چیز نہیں بنانا چاہتا کہ مجھے بھی تو چیزیں پہلے لگانی پڑیں گی. تو اس کو بھی خیار دو، سانے کو خیار ملنا چاہیے کہ وہ کل اگر نہ بھی چیز بنانا چاہے تو نہ بنائے، تاکہ وہ اپنا نقصان چمڑا وغیرہ کاٹنے کا نہ کرے. امام یوسف سے روایت ہے انہ لا خیار لہما، نہ سانے کو اختیار ہے اور نہ ہی مستثنے کو اختیار ہے. اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے. ان کی دلیل اما صانع فمفعل ما ذکرنا، سانے کو خیار تو اس وجہ سے نہیں ہے جو وجہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا، ولا خیار للصانع لانہ باع ما لم یرہ، اور مستثنے کو کیوں اختیار نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں فلأن فی اثبات الخیار لہ اضرارا بالصانع، وہ فرماتے ہیں مستثنے کو خیار اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خیار دینے میں صانع کا نقصان ہے. کیوں نقصان ہے؟ لأنہ لا یشتریہ غیرہ بمثلہ، لا یشتریہ کی ضمیر مصنوع کی طرف جائے گی، غیرہ کی ضمیر مستثنی کی طرف جائے گی، بمثلہ اور ہی کی ضمیر جائے گی، انہوں نے پتہ نہیں کس چیز پر لوٹائی ہے، یہ بنائے میں اس کی ضمیر لکھی ہے بمثلہ، بمثل ما اشتراہ المستثنی، وہ چیز اس کے مثل جس پر مستثنی نے خریدا ہے، مراد یہ کہ اتنے پیسوں پر، کہ لأنہ لا یشتریہ غیرہ، کیونکہ اس مصنوع کو اس صانع کے علاوہ کوئی اور نہیں خریدے گا، ان پیسوں پر، اتنے پیسوں پر کوئی اور نہیں خریدے گا ان جیسے پیسوں پر. یا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اس جیسی چیز کے اوپر اس کو مصنوع کی طرح بھی لوٹائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس جیسی مصنوع کے مثل میں کوئی دوسرا آ کر نہیں خریدے گا، وہ کہے گا اس جیسی مصنوع مجھے نہیں چاہیے جس طرح کی آپ نے بنا رکھی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس مستثنی کے علاوہ کوئی اور آدمی اس مصنوع کو ان جیسی پیسوں پر یا اس طرح کی بنی ہوئی چیز کے ساتھ وہ اس طرح بنی چیز کو نہیں خریدے گا۔ ولا یجوز، لیکن یہاں زیادہ بہتر ترجمہ لگ رہا ہے کہ بمثل ما اشتراہ المستثنی، یعنی ان قیمت کے مثل اس قیمت اتنے پیسوں پر نہیں خریدے گا جتنے پیسوں پر یہ خرید رہا ہے۔ اور بنا کا مرجع میں نے آپ کو بتا دیا بمثل ما اشتراہ المستثنی، کہ جس چیز کو مستثنی نے خریدا ہے اس کی مثل پر نہیں خریدے گا۔ ولا یجوز فیما لا تعامل فیہ للناس، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیع استثناء اس چیز میں جائز نہیں ہے جس میں لوگوں کا تعامل نہ ہو۔ ہم نے بیع استثناء کو کیوں جائز کرا دیا تھا؟ تعامل کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا جہاں تعامل نہیں ہے وہاں جائز ہی نہیں ہے، جیسے کسیاب، جیسے کپڑے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے ریڈی میڈ ہمیں اتنی پینٹ شرٹیں بنا دو، جیسے اسکول کی وردیاں نہیں بنواتے، سکول والے بعض سکول والے وردیاں خود بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اس طرح کی وردی ہوتی ہے ہمیں اتنی وردیاں بنا دو۔ تو یا آرڈر پر لوگ ریڈی میڈ کپڑے بنواتے ہیں عید کے اوپر، اس طرح کے ہمارے علاقے میں کپڑے چلتے ہیں ہمیں اس طرح کے ریڈی میڈ کپڑے بنا دو، تو وہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے لعدم المجوز، کیونکہ مجوز نہیں، مجوز کیا تھا؟ تعامل، اس لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں فقہ البیوع صفحہ نمبر 599، وہ فرماتے ہیں ما جرى فيه التعامل في زمن جاز فيه الاستثناء كاستثناء الأقمشة الجاهزة فالتعامل الحادث معتبر۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جن جن چیزوں میں تعامل ہو چکا ہے وہاں بھی جائز ہوگا، جیسے الاقمشۃ الجاہزہ، ریڈی میڈ کپڑے۔ ریڈی میڈ کپڑے بنوانے کے اندر اگر کوئی آج کر لیتا ہے بیع استثناء تو جائز ہوگا، چونکہ اب تعامل ہو چکا ہے، مجوز پایا گیا۔ اور وفیما فیہ تعامل، اور جس چیز میں تعامل ہے جیسے میز بنوانا، بیڈ بنوانا، انما یجوز فیہ اذا امکن اعلامہ بالوصف لیمکن تسلیمہ، اس میں بھی بیع استثناء کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کا وصف کے ذریعے سے، جب اس کا اعلام بالوصف ممکن ہو، یعنی اس کے وصف کو بیان کرنا ممکن ہو تاکہ مستثناء کی سپردگی ممکن ہو سکے۔ آگے متن کی طرف وہ لوٹ رہے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ بِغَيْرِ عَجَلٍ، دیکھو متن میں کیا تھا؟ وَإِنِ اسْتَثْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ عَجَلٍ جَازَ، یہ جو بغیر عجل کا لفظ ہے اب اس پر تشریح چل رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انما قال، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں متن میں جامع صغیر کی والی عبارت میں کہا تھا بغیر عجل، یہ کیوں کہا تھا؟ لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي حنيفة خلافا لهما، کیونکہ اگر اس نے اس میں مدت متعین کر دی جس چیز میں تعامل ہے، جس چیز میں تعامل ہے اس میں مدت متعین کر دی تو بیع سلم بن جائے گی۔ بیع سلم بننے سے کیا فرق پڑے گا؟ بین السطور ولا یجوز الا بشرائط سلم، جب بیع سلم بن جائے گی تو بیع سلم کی شرائط کے ساتھ خریدنا پڑے گا۔ بیع سلم کی سب سے مشکل شرط کیا ہے؟ راس المال کو مجلس عقد میں پورا کا پورا سپرد کرنا، جبکہ استثناء میں نہیں ہوتا، آرڈر میں کچھ پیسے دے دیے باقی اسی وقت دے دیں گے، اس میں سہولت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر مدت متعین کر دی تو بیع سلم بن جائے گی۔ صاحبین کے برخلاف صاحبین کو فرماتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا ولو ضربہ فیما لا تعامل فیہ یصیر سلما بالاتفاق، اگر مدت متعین کر دی ایسی چیز میں جس میں پہلے کوئی تعامل ہی نہیں ہے تو پھر تو بالاتفاق سلم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے کہا ہے بیع استثناء اس چیز میں ہوتی ہے جس میں تعامل چل رہا ہو۔ اگر ایسی چیز جس میں تعامل ہی نہیں ہے اور اس میں مدت متعین کر دی پھر تو تینوں امام فرماتے ہیں بیع سلم ہو جائے گی۔ اب صرف اختلافی مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ چیز جس میں تعامل ہے اس میں اس نے مدت متعین کر دی، مدت متعین کرنے سے وہ بیع سلم ہو گئی۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں ہوئی۔ صاحبین کی دلیل کیوں بیع سلم نہیں ہوئی بلکہ بیع استثناء ہی رہی؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے آرڈر پر چیز بنواتا ہوں میز، مدت اس کی ہے 1 ہفتہ، 1 ہفتے بعد فلانے دن آ کر میں اٹھا لوں گا۔ صاحبین فرماتے ہیں استثناء ہی رہے گا۔ دلیل ان لفظ حقیقت للاستثناء، کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں آپ سے آرڈر پر چیز بنوا رہا ہوں، استثناء کا لفظ بول رہا ہے تو لفظ استثناء کے لیے حقیقت ہے، فیحافظ علی قضیتہ ای مقتضاہ، لہذا اس لفظ کے مقتضا کی پوری حفاظت کی جائے گی، یعنی استثناء کو استثناء بنایا جائے گا۔ باقی جو مدت متعین کی ہے کہا جی ہفتے بعد اٹھا لوں گا۔ وَيُحْمَلُ الْأَجَلُ عَلَى التَّعْجِيلِ، اس مدت کو تعجیل پر محمول کیا جائے گا، اس مدت کو جلدی پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی ذرا مجھے جلدی دینا، اگرچہ احتمال دونوں ہو سکتے تھے، یہاں تعجیل کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا احتمال، انہوں نے 2 احتمال لکھتے ہیں، ایک لکھتے ہیں تعجیل اور ایک لکھتے ہیں استمہال، کہ اگلے سے مہلت طلب کرنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو تعجیل اس کو ہم استمہال کے لیے نہیں کہیں گے، اس کو ہم تعجیل کے لیے کہیں گے۔
اور ہم یوں کہیں گے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ بھائی ذرا جلدی کرنا، دیر نہ کرنا، ہفتے کے اندر بن جانی چیز سستی نہ کرنا۔ بخلاف ما لا تعامل فیہ، برخلاف اس صورت کے جس میں تعامل نہیں ہوتا، وہاں تو صاحبان بھی کہتے ہیں سلام ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں لأن ذلک استثناء فاسد، کیونکہ جس چیز میں تعامل نہیں ہے وہاں مدت متعین کی ہے، تو حقیقت تو یہ ہونا چاہیے کہ عقد فاسد کر دو، کیونکہ جس چیز میں تعامل نہ ہو اس میں استثناء درست نہیں ہوتا۔ تو جب جس چیز میں تعامل نہیں تھا وہاں اس نے استثناء کہہ کر مدت متعین کر دی، تو استثناء فاسد ہو گیا نا یہ۔ تو وہ فرماتے ہیں لیکن اس کو ہم سلم اس لیے مانتے ہیں لأن ذلک استثناء فاسد، یہ تو استثناء فاسد ہے، فیحمل علی السلم الصحیح، اس کو بیع سلم پر محمول کر لیں گے کیونکہ وہ صحیح ہوتی ہے، سلم صحیح پر، کیونکہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ عاقل بالغ آدمی کے عقد کو صحیح قرار دیا جائے۔ اگر ہم وہاں استثناء قرار دیتے ہیں تو استثناء فاسد ہوتا ہے، اگر سلم قرار دیتے ہیں تو سلم صحیح ہوتی ہے، لہذا سلم قرار دے دیں گے۔ والی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کا مذہب کیا تھا؟ اگر وہ چیز جس میں تعامل ہے وہاں مدت متعین کر دی تو وہ بیع سلم ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں انہ دین، کیونکہ جو چیز بننی ہے ابھی مصنوع، یہ دین ہے نا، بعد میں بنا کر دینی ہے، یحتمل السلم، یہ جس طرح مستثناء کا احتمال رکھتا ہے، استثناء کا استعمال رکھتا ہے، اسی طرح یہ مسلم فی اور سلم کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اب جب دونوں احتمال ہیں اس میں کہ جو چیز آرڈر پر بننی ہے وہ بیع سلم بھی بن سکتی ہے چونکہ مدت متعین کر دی نا، اور وہ بیع استثناء بھی بن سکتی ہے، تو اب اس کو کس پر محمول کریں گے؟ صاحبین نے فرمایا تھا لفظ سے استثناء کو دیکھیں گے، تو چونکہ لفظ استثناء ہے تو لہذا اس کا لحاظ رکھیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو گہری نظر رکھو، جواز السلم باجماع الصحابۃ لا شبہۃ فیہ، سلم کا جواز تو اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وفی تعاملہم الاستثناء نوع شبہۃ، اور لوگوں کے استثناء کا تعامل کرنے میں ایک قسم کا شبہ ہے، کیونکہ لأن الشافعی رحمہ اللہ ینکرہ، امام شافعی اس کے منکر ہیں، فکان الحمل علی السلم اولا، تو بیع سلم پر محمول کرنا اولا ہوگا، کیونکہ جب ہم کہیں گے بیع سلم ہے تو بے اجماع صحابہ ٹھیک ہوگی، جب ہم کہہ دیں گے کہ نہیں یہ بیع استثناء ہے تو اس میں تو خود امام شافعی منکر ہو گئے، تو لہذا ایسی چیز پر محمول کرو جس میں بالکل جواز ہی جواز ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔